آج احمد فراز صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا، دل کا دکھ جانا تو دل کا مسئلہ ہے، پر ہمیں اس کا ہنس دینا ہمارے حال پر اچھا لگا۔ دل تو دکھا ہوا تھا ہمارا، کس طرح ہماری صورت رہی ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ تھا دل کا، لیکن ہماری حالت دیکھ کر اور ہماری پشیمانی دیکھ کر وہ اس کا ہنس دینا یہ مجھے اچھا لگا۔ حالانکہ یہ بات بری لگنی چاہیے تھی، لیکن یہاں یہ بات انہیں اچھا لگ رہا ہے کہ ان کے حال پہ کسی کو ہنسی آئی۔ دل کا دکھ جانا تو دل کا مسئلہ ہے، پر ہمیں اس کا ہنس دینا ہمارے حال پر اچھا لگا۔ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ ہمارا گھر تو یوں ہی بے سر و سامان تھا، کوئی چیز کہیں بکھری پڑی ہے، کوئی چیز کہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ محض اس کا آنے پر اس سے اپنا گھر اچھا لگا۔ اب باغ باں گلچی کو چاہے جو کہے ہم کو تو پھول، باغ باں باغ لگانے والا، گلچی پھول چننے والا، پھول توڑنے والا، تو باغ باں گلچی کو چاہے جو کہے ہم کو تو پھول، شاخ سے بڑھ کر کفے دلدار پر اچھا لگا۔ شاخ پر پھول جتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہمارے دلدار کے کف پہ یہ لگا، ہمارے کالر پہ یہ زیادہ جچا، تو ہم نے وہ شاخ سے پھول توڑ لیا۔ اب باغباں جو ہے گلچی کو چاہے جو جتنی چاہے وہ صلواتیں سنائے، جتنی گالیاں دے، لیکن بھئی مجھے تو کفے دلدار پہ اچھا لگا یہ پھول، اس لیے میں نے وہ پھول توڑ لیا۔ کوئی مقتل ہی نہ پہنچا کون ظالم تھا جسے، کوئی مقتل ہی نہ پہنچا کون ظالم تھا جسے، تیغ قاتل سے زیادہ اپنا سر اچھا لگا۔ مقتل میں بتا چکا ہوں، مقتل جہاں وہ جگہ جہاں قتل کیا جاتا ہو، تو کوئی مقتل ہی نہ پہنچا، کوئی پہنچا ہی نہیں جسے قتل کیا جائے۔ کون ظالم تھا جسے، تیغ قاتل قاتل کی تلوار سے زیادہ اپنا سر کسے زیادہ اچھا لگا، اس کو اپنا سر زیادہ پیارا تھا، یہ کہ کوئی نہیں پہنچا سر مقتل، کوئی مقتل ہی نہ پہنچا کوئی کون ظالم تھا جسے، تیغ قاتل سے زیادہ اپنا سر اچھا لگا۔ ہم بھی قائل ہیں وفا میں استواری کے، مگر ہم بھی وفا کو نبھا دینے کے قائل ہی ہیں کہ ہاں ساتھ ساتھ چلیں ہم بھی قائل ہیں وفا میں استواری کے، مگر کوئی پوچھے کون کس کو عمر بھر اچھا لگا۔ اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ میں بھی قائل ہوں کہ ہاں وفا میں نباہ ہونی چاہیے، نباہ کی صورت ہونی چاہیے دونوں طرف سے، لیکن کوئی پوچھے کون کس کو عمر بھر اچھا لگا، یہ ایک الگ مسئلہ، عمر بھر کون کس کو اچھا لگتا ہے، ایک وقت تک اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اپنی اپنی چاہتے ہیں لوگ اب جو بھی کہیں، اپنی اپنی چاہتے ہیں لوگ اب جو بھی کہیں، ایک پری پیکر کو ایک آشفتہ سر اچھا لگا۔ یہ شاید اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی اپنی اپنی چاہت، اپنا اپنا دل ہے، اور دل ہے کہ مانتا نہیں، دل پہ کس کا اختیار ہوتا ہے کہ ایک پری پیکر، ایک بالکل اتنی حسین کو ایک آشفتہ سر اچھا لگا۔ آشفتہ سر مطلب جو یہاں سے لوز ہو، تھوڑا ڈھیلا ہو، سر پھرا ہو، پاگل دیوانہ جسے آپ کہہ سکتے ہو۔ اپنی اپنی چاہتے ہیں لوگ اب جو بھی کہیں، اب لوگ چاہے جو بھی کہیں، اس پری پیکر کو فرق نہیں پڑتا کہ اس پری پیکر کو کون اچھا لگا اس پوری دنیا میں۔ ایک آشفتہ سر، ایک سر پھرا شخص سے، جو شاعر ہی ہو سکتا ہے یا خود ہو سکتا ہے یہی شاعر وہ احمد فرازی ہو، کہ ایک پری پیکر کو ایک آشفتہ سر اچھا لگا۔ اور میر کی مانند اکثر زیست کرتا تھا فراز، میر کی زندگی آپ کو پتہ ہی ہے درد و الم سے بھری ہوئی تھی، کہ میر کے مانند اکثر زیست کرتا تھا، وہ بھی زندگی، فراز کی زندگی جو گزر رہی ہے، یہ گزرتی ہے، وہ بھی میر ہی کی طرح گزرتی ہے، بالکل دکھوں سے بھری ہوئی۔ تو میر کے مانند اکثر زیست کرتا تھا فراز، تھا تو وہ دیوانہ سا شاعر مگر اچھا لگا۔ حالانکہ وہ ایک دیوانہ شاعر تھا لیکن وہ اچھا لگا، میر بھی سب کو اچھا لگا، اور اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی میر آج بھی میر ہی کہلاتے ہیں وہ، تو میر کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ذوق نے بھی کہا تھا کہ میر کے بارے میں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب۔ یہاں ایک تکرار ہے، نہ ہوا پر ایک تکرار وہاں کی جاتی جہاں تاکید بہت سخت ہو، بہت سختی سے بالکل
کنوکشن کے ساتھ کوئی بات اگر کہی جاتی ہے کہ جس میں کوئی پھیر بدل یا اس میں تبدیلی کی کوئی صورت نہ ہو، کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. اور باقی شاعروں نے بھی غزل میں تو بہت زور مارا لیکن میر کا انداز نصیب نہیں ہو سکا. تو یہی شاید اسی کا حوالہ ہے کہ میر کے مانند اکثر زیست کرتا تھا فراز، تھا تو وہ دیوانہ سا شاعر مگر اچھا لگا. یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا یا نہیں یہ آپ بتائیں گے، اور جیسا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے